روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ میری گزارش ہے آپ سے، اپنے بچوں کو علم دین پڑھاؤ۔ یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر مت بناؤ، یہ نہیں کہتا کہ انجینئر مت بناؤ، یہ نہیں کہتا کہ ٹیچر مت بناؤ، سب بناؤ، لیکن اس کو عالم دین بھی بناؤ، اس لیے کہ علم وہ ہے، علم کی برکتیں یہ ہے، علم وہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ اکبر جس نے بادشاہت کے مقام تک پہنچایا، پوچھا گیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام سے بادشاہت لوگے یا علم لوگے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے علم چاہیے، بادشاہت تو کسی کو بھی مل جاتی ہے، اللہ نے علم کی برکت سے آپ کو بادشاہت بھی عطا کر دی۔ علم جو ہے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو بادشاہت تک لے جاتا ہے، علم یوسف علیہ السلام کو مصر کے کارخانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ علم رویا ہی تو تھا، یہ خواب کی تعبیر کا علم ہی تو تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے جیل سے نکال کر مصر کے تخت تک پہنچایا۔ علم ہے اللہ اکبر جو ادنا کو اعلیٰ بناتا ہے، علم ہے جو اجنبیوں کو کے درمیان بھی لوگوں کو کی پہچان عطا کرتا ہے۔ علم والے اجنبیوں میں بھی لوگوں کی طرح رہتے ہیں، اپنے جان پہچان والوں کی طرح رہتے ہیں، اجنبیوں میں بھی اجنبی نہیں رہتے ہیں۔ علم اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، علم انسان کو انسان بناتا ہے، علم انسان کو اللہ کی پہچان عطا کرتا ہے، علم انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ جاہل کے بولنے میں یعنی ان پڑھ کے بولنے میں اور علم والے کے بولنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر، ان پڑھ بولتا ہے تو گندگی پھیلاتا ہے، علم والا بولتا ہے تو گندگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ان پڑھ بولتا ہے تو جنگوں کے مورچے کھل جاتے ہیں، علم والا بولتا ہے تو جنگ امن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کہیں گے کیا دنیا ان پڑھ ہے؟ اللہ اکبر، یہ جو کڈنیاں بیچ رہی ہے ان پڑھ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، دواخانوں کے اندر جو لاشوں کا سودا کر رہی ہے ان پڑھ لوگ ہیں۔ کیا کہیں گے جو آسمان سے بلکہ خلاؤں سے بم برسا رہے یہ ان پڑھ لوگ ہیں؟ ہم نے کہا ہاں بابا، وہ سب ان پڑھ ہی لوگ ہیں، پی ایچ ڈی کرتے بھی ان پڑھ ہے، اس لیے کہ انہوں نے سائنس کی کتاب پڑھی ہے، انہوں نے رب کی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ انسان کچھ بھی پڑھ لے، علم والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی کتاب نہ پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھنا، انسان کی کتاب پڑھنے والا اگر پڑھ کر کے ڈگری لے لے بم برساتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے والا آپ کسی ولی کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ ان کی کرامت یہ تھی کہ یہ زندوں کو مار ڈالتے تھے۔ ہے کوئی کرامت ایسی بیان کی جاتی ہے کہ یہ زندوں کو مار ڈالتے تھے؟ ہمیشہ ولیوں کی زندگی ملے گی کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بندوں کی کتاب پڑھ کے آگے بڑھنے والے زندوں کو مارتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ کے آگے بڑھنے والے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسانوں کی کتاب پڑھ کر کے ڈگریاں لینے والے آبادیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ کے آگے بڑھنے والے ویرانوں کو آبادیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب پڑھو، ڈاکٹری ضرور پڑھو لیکن پہلے اللہ کی کتاب پڑھو، انجینئرنگ ضرور پڑھو لیکن پہلے اللہ کی کتاب پڑھو، پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ اور یاد رکھنا، جب ہمارے پاس علم ہوگا، دین کا علم، دیکھو آج جج رشوت لے کر قاتل کو چھوڑ دیتا ہے، مقتول کے بھائیوں کو اندر کرا دیتا ہے، یہی تو ہے، یہی ہے۔ لیکن قربان اللہ اکبر، جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھ کر کے جج کی کرسی پر بیٹھتے تھے، اللہ اکبر، اگر بیٹا آ جائے سامنے اس کے خلاف بھی فیصلہ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، حد ہے، حیرانی۔ آج کے جج سے میں کسی ملک کا نام نہیں لے رہا ہوں، دنیا بھر میں آج کے جج سے آپ کو توقع نہیں کر سکتے۔ ہے کسی جج میں اتنی ہمت کہ وقت کے بادشاہ کے خلاف فیصلہ دے سکتے؟ وہ سعودی کا مفتی اعظم ہو یا مصر کا مفتی اعظم ہو یا کسی جگہ کا مفتی، ہے کوئی بادشاہ کے خلاف حکم دینے والا؟ ہے کوئی بادشاہ کے خلاف
عدالت کی طرف چلو. کچہریوں کے فیصلے تو تم نے بہت دیکھے, ذرا اسلامی عدالت کا فیصلہ ہے. اسی لیے مجدد ابن مجدد حضور مفتی اعظم ہند دنیا کی کورٹوں کو کچہری کہتے تھے, عدالت کہنے سے منع کرتے تھے. عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل کیا جاتا ہے, جہاں عدل کا جنازہ نکالے, وہ عدالت نہیں ہے, وہ کچہری تو ہو سکتی ہے. عدالت وہ جہاں. اور آئیے عدل کہاں ہوتا ہے. جنگ صفین کا موقع ہے. جنگ صفین کے موقع پر ایک یہودی نے میرے آقا خاتم ولایت, فاتح خیبر, باب مدینۃ العلم سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زرہ چرائی. یہودی نے زرہ چرائی. توجہ کرنا, کچہری اور عدل میں فرق کیا ہے. انسان کی کتاب پڑھ کے جج بننے والے میں اور اللہ کی کتاب پڑھ کے جج بننے والے میں فرق کیا, دونوں میں کیا فرق ہے. دیکھو, یہ علم کی برکت ہے, وہ بھی علم دین کی برکت ہے. مولا کائنات کی زرہ چوری ہو گئی. وہ تو تھے ہی نا خلیفہ, پوری اسلامی مملکت آپ کے قدموں پر نثار ہے. زرہ چوری ہو گئی تھی, دو لوگ کہتے جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ اور لاؤ میری زرہ, لیکن نہیں, یہ اسلامی حکومت. وقت کا خلیفہ, زرہ چوری ہو گئی ہے, مقدمہ عدالت میں, اور فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ قاضی مولائے کائنات کا شاگرد, استاد خلیفہ ہے, پڑھانے والا خلیفہ ہے. مقدمہ جن کا آیا ہے وہ استاد بھی ہے, وقت کے تاجدار بھی ہے, روحانیت میں بھی بے مثل و بے مثال ہے, سارے مراتب مرتبے حاصل ہے. خلیفہ چہارم مولائے کائنات, فاتح خیبر, حسنین کے بابا, سیدہ فاطمہ الزہرا کے سرتاج, رسول اللہ کے داماد, حضور کے چچا زاد بھائی. میرے امام نے جب ان کا ذکر کیا تو کہا اخی رسول و زوجی بطول. مقدمہ پیش ہوا عدالت میں, یہودی کو بھی بلایا قاضی نے, مولائے کائنات کو بھی بلایا. اچھا, قدموں میں بیٹھنے کے لیے جانے والا آج عدالت میں مقدمہ آیا ہے تو جا نہیں رہے, بلا رہے, کیونکہ آج فریق کی حیثیت سے بلا رہے. آؤ. مولائے کائنات آئے, آپ نے فرمایا, مولائے کائنات سے قاضی نے کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی زرہ چوری کی گئی. دعویٰ آپ نے کیا ہے, اس لیے آپ اس کا ثبوت پیش کریں. کہ مدعی پر ہوتا ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے. اسلامی عدالت کا قانون تو یہی, مدعی ثبوت پیش کرے گا. مدعی پر ہوتا ہے, آپ نے دعویٰ کیا, ثبوت پیش کرے. مولا کائنات نے کہا میرے پاس ثبوت کے لیے کچھ نہیں ہے, دو لوگ ہیں صرف, ایک میرا بیٹا حسن ہے اور ایک میرا غلام ہے. تو قاضی نے کہا کہ آپ ہی نے پڑھایا ہے ہمیں اللہ کا قانون کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی اور غلام کی گواہی اس کے آقا کے حق میں قبول نہیں ہوگی. دونوں گواہیاں قبول نہیں ہیں. آپ کے پاس جو کچھ ہے نہیں, ثبوت نہیں ہے, اس لیے اسلامی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ زرہ جو یہودی کے پاس گئی ہوئی ہے اس پر یہودی ہی کا حق ہے, وہ زرہ لے کر کے چلا جائے, آپ کو زرہ نہیں. آپ دیکھیں کتنا حیرت انگیز معاملہ ہے. وقت کا امیر المومنین, باب مدینۃ العلم, فاتح خیبر اسلامی عدالت میں موجود ہے, جس کی سچائی پر قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں, جس کی صداقت میں شک نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن قانون ہے. شرائط پورے نہیں ہو رہے ہیں ثبوت کی شرائط پورے نہیں ہو رہے. یہودی کی سچائی پر نہیں دی گئی اسے, بلکہ یہاں شرائط کا نصاب پورا نہیں ہو رہا تھا, اس لیے اس کو سونپ دی گئی, لے جاؤ تم. وقت کے امیر المومنین کو نہیں دیا گیا اور کہا گیا کہ تم لے جاؤ. وہ زرہ لے جانے کی بجائے وہاں زرہ چھوڑ کر مولا کائنات کے قدموں میں گر کر کے کہتا ہے کلمہ پڑھو, اسلام میں داخل کرو.
کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ثبوت اگر نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے تو زنا مجھے دے دی گئی اور وقت کے امیر المومنین کو گویا کہ خاموش کرا دیا گیا. جو مذہب عدل اور انصاف کے معاملے میں اس شان کی باتیں کرتا ہو وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور زنا تو میں نے چرائی ہی تھی اور یہی دیکھنے کے لیے چرائی تھی کہ اسلام میں انصاف کی باتیں تو ہیں، انصاف کا انداز کہاں تک کے ہے. میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے اور پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان. فرق ہے اللہ کی کتاب پڑھنے والے میں اور انسان کی کتاب پڑھنے والے میں. اس لیے میری گزارش ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. دنیاوی تعلیم کے ساتھ حافظ قرآن بناؤ. 3 سال سے زیادہ نہیں لگتے، پڑھاؤ. اور یہ مت سوچو کہ میں نے اس کو مسجد کا امام بنانا ہے، بلکہ میں تو یہ بات پورے ہندوستان میں کہتا ہوں جا کر کے، جب مدرسوں میں جلسے ہوتے ہیں پورے ہندوستان میں کہتا ہوں جا کر کے کہ کیا ضروری ہے امام ہی تراویح پڑھائے. کیا ہماری جماعت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ IAS آفیسر تراویح پڑھائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، MD ڈاکٹر تراویح پڑھائے، ہاسپٹل کا سرجن تراویح پڑھائے؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، تم چاہو تو ہو سکتا ہے، ضرور ہو سکتا ہے. اپنے بچوں کو دنیاوی اعلیٰ تعلیم بھی دلاؤ اور اپنے بچوں کو عالم حافظ بھی بناؤ. ہوگا کیا؟ دیکھیے حضرت امانت اعلیٰ حضرت موجود ہے. میں کوئی تقریر کرنے نہیں بیٹھی بلکہ میں یہاں صرف سبق سنانے کے لیے آیا ہوں. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہم لوگ آج کہتے ہیں، بلکہ بار شریعت میں مسئلہ بھی ہے، بار شریعت میں مسئلہ بھی. حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے بہت افسوس کے ساتھ کہا کہ میں نے کئی دن تراویح چھوڑی. تراویح چھوڑنے سے مراد یہ کہ تراویح کے اندر ختم قرآن کی برکت سے محروم رہا. کیوں محروم رہا؟ اس لیے محروم رہا کہ مسئلہ ہے، اگر تراویح پڑھانے والا طے کر کے آ رہا ہے کہ مجھے اتنا دینا تو اس کے پیچھے تراویح کیسی؟ بلکہ بھی صدر الشریعہ نے مزید یہاں تک لکھا، طے نہیں کیا لیکن جانتے ہیں کہ یہاں ملتا ہے اور پھر اس لالچ میں آیا تو ابھی اس کے پیچھے تراویح کیسی؟ ٹھیک. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس پر ہم کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. کیسے نہیں ہو گیا؟ جس کے گھر پہ عید کا انتظام نہیں ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا کہ انتظام کے لیے کچھ کروں. اس پہ کنٹرول تقریر کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ تراویح کا نذرانہ طے ہونا بند ہو جائے یا لالچ بند ہو جائے. تقریر کچھ نہیں کر سکتی، کانفرنس سے کچھ نہیں کر سکتی. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے، چونکہ آپ نے دین غریبوں کے ہاتھوں میں تھما کر کے غریبوں کو اور غریب کر دیا ہے. بات یہ ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم بڑے بڑوں کی کالر پکڑ لیتے تھے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، 2 دھاری تلوار تھے، تو یہ صرف یہ نہیں تھا، اس دور میں اور بھی لوگ تھے علم والے، لیکن ان کے پاس وہ جرأت نہیں تھی جو ان کے پاس تھی. وجہ یہ تھی کہ یہ غریب لوگ نہیں تھے، نذرانوں پہ پلنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ لوگوں کو دینے والے لوگ تھے. حضرت کے گھر سے مدینہ منورہ تک کے سادات کو لفافے جاتے تھے مکے اور تو جو کسی سے لیتا وہ اس سے حق کیسے بول سکتا ہے اس کے سامنے؟ تو پھر ہمیں کس کو کھڑا کرنا ہوگا دین کا پرچم لے کر؟ معاذ اللہ، میں غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانے نہیں آیا ہوں، لیکن میں ان غریبوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے دین کا پرچم اٹھا رکھا ہے. لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ دین کا پرچم ہمیں مضبوط لوگوں کے ہاتھ میں دینا ہوگا جو بادشاہ کا گریبان پکڑ سکے. امام اعظم ابو حنیفہ کو قاضی بنانے کے لیے وقت کے بادشاہ نے کہا، امام اعظم کو منصور نے کہا کہ آپ کو قاضی بننا ہوگا. کہا میں قاضی نہیں بنوں گا. منصور نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں قاضی بناؤں گا. امام اعظم نے کہا اللہ کی قسم میں قاضی نہیں بنوں گا. یہ جرأت کس میں ہو سکتی ہے؟ جو اپنی مسجد کے متولی سے آنکھ نہ ملا سکے وہ یہ جرأت کرے گا؟ اسے تو یہ خوف ہوگا نا کہ اگر میں آنکھ ملا دوں گا تو یہ مجھے نکال دے گا. مسجد کا متولی کہہ دے بھابھی کا جنازہ پڑھانا ہے، جی حضور. کچھ لوگ اتنے بھی تو زمین فروش ہو گئے نا. خوف کیا ہے؟ مسلح نہ چلا جائے.
مسلح نہ چلا جائے. مسلح جائے گا تو بچوں کی پرورش میں کیا ہوگا؟ یہ بھی فکر کچھ لوگوں کی, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ لوگوں کی فکر بنی ہے. یہ پڑھا تو وہابی کا نکاح, جی حضور تعویلات ہو رہی ہے, وجہ جرأت نہیں ہے. کیوں جرأت نہیں ہے؟ پیٹ خالی ہوتے ہیں تو جرأت نہیں ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جو بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس کی قسم پر قسم کھاتے ہیں کہ میں نہیں بنوں گا قاضی. وجہ یہ تھی کہ وہ کوئی لفافے پلنے والے آدمی نہیں تھے. پورے کوفہ میں ان سے بڑا تاجر کوئی نہیں تھا. سبحان اللہ. مضبوط تھے مالی طور پہ. تو علماء کو مالی طور پہ مضبوط کرو اور کرنے دو. لیکن ہماری قوم کی فکر تو یہ ہے, اگر عالم بائک پہ گھومنے لگے تو لوگ کہتے ہیں بائک پہ گھوم رہے, امام صاحب مولانا عالم صاحب بائک پہ گھوم رہے, بائک پہ گھوم رہے, کہاں سے آگے پیسہ بائک پہ گھوم رہے. ارے جب تو پیچھے کھڑے رہنے والا اللہ تجھے اتنا دیتا ہے, وہ تو تیرے آگے کھڑے رہتا ہے. وہ پیچھے والوں کو اتنا دے سکتا ہے, وہ آگے والوں کو کتنا دے سکتا ہے. کہاں سے آ گیا؟ ارے جس نے تجھے دیا ہے اسی اللہ نے اس کو بھی دیا. اچھی طرح یاد رکھو, جو اپنے علماء کا اچھا نہیں دیکھ سکتے ان کو کبھی اچھے دن نہیں آ سکتے. اچھے دن کسی کے آنے جانے سے نہیں آئیں گے. تم اپنے علماء کو اچھے دن لاؤ, اللہ تمہیں اچھے دن عطا فرمائے. تو خود ایپل کا موبائل استعمال کرنا چاہتے ہو اور اپنے امام کے ہاتھ میں آپ دیکھنا نہیں چاہتے. یاد رکھو اپنے امام کے تم اچھے دن نہیں دیکھ سکتے, تمہیں اچھے دن کبھی نہیں آ سکتے. آج کسی کے وعدے پر کتنا ہی فدا ہو, جو اپنی بیوی اور اپنے ماں کو اچھے دن نہ دکھا سکے وہ آپ کو کیا دکھائے گا؟ وہ علماء کی دعائیں تمہیں اچھے دن دکھائے گی جو تمہارے آگے کھڑے ہوا کرتے ہیں, دن میں 5 مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھنا. تو بات دور نکل گئی, عرض یہ کر رہا تھا یہ جو غربت کا معاملہ ہے, میرے آقا نے فرمایا جس بات کا مفہوم ہے غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ غوث اعظم ہو وہ بھی غریب نہیں, امام اعظم ہو وہ بھی غریب نہیں, مفتی اعظم ہو وہ بھی غریب نہیں, اللہ اکبر محدث اعظم ہو, یہ سب مالدار لوگ ہیں. ہمارے غریب کون ہے؟ بلکہ ہمارے نبی کو بھی ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت نے لکھا کہ ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے, ہم اپنے نبی کو زاہد نہیں کہتے, احتیاط کرتے. جنہوں نے کہا ان پہ اعتراض بھی نہیں کرتے, نہیں خود زاہد نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ زاہد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہاتھ ہو وہ کٹورا بھی نہ رکھے, اس لیے کہ کٹورا رکھنا ہاتھ والے کو یہ زہد کے خلاف ہے. اب پتہ چلا زہد کا اصل معنی یہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو زاہد کہتے ہیں. ہم اپنے نبی کو زاہد کیوں کہیں؟ اس لیے کہ آسمان خان, زمین خان, زمانہ مکان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ میرا. انہیں زاہد کیوں کہے کام دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں انہیں زاہد کس منہ سے کہیں, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کائنات میں ان سے بڑا عالم نہیں, کائنات میں ان سے بڑا حسن والا نہیں, کائنات میں ان سے بڑا مرتبے والا نہیں, کائنات میں ان سے بڑا رتبے والا نہیں, کائنات میں ان سے بڑا اعلیٰ نسب نہیں, کائنات میں ان سے بڑا صاحب فضیلت نہیں. جیسے ہر معاملے میں میرے نبی سب سے بڑھ کر ہے, بے مثال ہے, ویسے کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی مالدار ہے وہ آمنہ کے لال کی ذات, حضور سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی گھر کا مالک, کوئی فیکٹری کا مالک, کوئی کارخانے کا مالک, کوئی ملک کا مالک, میرے نبی نے تو اللہ اکبر وہ مقام پایا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے کم سو اختیار. نعرہ تکبیر, آبادی عطا کر دے, بھری جنت عطا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے.
جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے اللہ اکبر انہیں زاہد کیسے کہیں بہت خوب جو کہتے ہیں انہیں منع بھی نہیں کرتے لیکن خود کہتے ہیں اس لیے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ زاہد ہے جس کے پاس سب کچھ ہو اور سب کچھ ہے نہیں صرف اچھا سب کچھ ہے تو زاہد نہیں ہے لیکن صرف ہے والا معاملہ نہیں ہے کچھ لوگ ایسے جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ دیتے کسی کو نہیں ہے لیکن یہاں سب کچھ ہے اس لیے کہ سب کچھ بانٹنے کے لیے خود کہتے واللہ یعطی انما انا قاسم اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں یہ نعمت ان کے پاس ہے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ جو دین کا معاملہ ہم نے غریبوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے ہمیں چاہیے اب بتا دیا تھا ہم نے کو سامنے پیش کی سبق سنانے کے لیے بات سمیٹ دیتے ہیں کہ بھائی محفل بہت دیر تک نہیں چلنی ہے مجھے بھی جانا ہے صبح جو ہے مجھے پہنچنے وقت پر ایک جگہ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس کی بیوی بچوں کے عید کے کپڑے نہیں وہ فکر تو کرے ٹھیک اب اگر وہ کوئی غریب کو اب تراویح پڑھانے کے لیے کھڑا کر دے کہیں نہ کہیں سے تو دل میں بات ہے بھوکے کے سامنے کھانے کا نام لو تو بھی وہ چاہے نہ چاہے منہ میں پانی ضرور آئے گا صحیح ٹھیک اب اگر آپ نے کسی آئی ایس کو حافظ قرآن پہلے بنایا تھا پھر آئی ایس پڑھوایا تھا اب وہ آئی ایس آفیسر جب جامع مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے آئے گا تو وہ کیوں 25,000 کی لالچ کرے گا وہ تو کہے گا اس سے بڑھ کر زکات تو رمضان شریف میں خود دیتا ہوں ان کے پیسوں سے کیا غرض ہے مجھے ان کے پیسوں سے کیا یہ اگر یہ ختم کرنا ہے تو ہم دین کا پرچم ان کے ہاتھ میں دینا ہوگا اور اب یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا کوئی آئی ایس کیسے تراویح پڑھا سکتا ہے میں کہتا ہوں جب ہندوستان اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تراویح پڑھا سکتا ہے اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تراویح پڑھا سکتا ہے تو آئی ایس آفیسر کیوں تراویح نہیں پڑھا سکتا کہ کون بادشاہ ہے اسی بادشاہ کو دنیا محی الدین سلطان اورنگزیب عالمگیر کے نام سے سلطان اورنگزیب عالمگیر دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے نہیں پڑھاتے بادشاہ تراویح پڑھا سکتا ہے آئی ایس نہیں پڑھا سکتا ٹیچر نہیں پڑھا سکتا ڈاکٹر نہیں پڑھا سکتا ہمارے شہر میں ایک مسجد ایک حافظ صاحب تھے 40 سال تراویح فی سبیل اللہ پڑھائی میں نے پوچھا کہ کیسے پڑھائی تو کہا وہ ٹیچر تھے اور ٹیچنگ کرتے کرتے انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا اور انہوں نے 40 سال تک تراویح پڑھائی اور یہ جو سسٹم ہمیں ختم کرنا ہے دین کا جھنڈا ان ہاتھوں میں ہوگا جو ہاتھ مضبوط ہیں واللہ میں غریبوں کی بے ادبی کرنے کبھی نہیں آیا لیکن یہ ضرور کہتا ہوں غربت جرأت ختم کر دیتی ہے آپ جتنے بھی جرأت مند ہستیوں کو دیکھیں گے پیچھے ان کے پاس مالی سپورٹ ضرور موجود ہوگا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب بھی ہوتے ہیں اور غیرت مند بھی ہوتے ہیں دو غین ایک ساتھ جلدی سے جمع نہیں ہوتی بہت کم لوگوں کے پاس غربت اور غیرت کی یہ دو غین ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے ورنہ غین کا دو غین کا ایک ساتھ جمع ہونا آسان نہیں ہوتا اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ کو نہیں پتا علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کی حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کیا معمولی جرأت ہے معمولی جرأت ہے جمعہ کی نماز کے بعد فتویٰ دینا کہ انگریزوں کے خلاف نکالو ان انگریزوں کو ملک سے باہر معمولی جرأت ہے کیوں جج تھے جج بھی تھے اور مسجد کے امام بھی تھے ہمیں وہ دور پھر لانا ہوگا اور وہ دور ایسے نہیں آئے گا ہم سب کو دل میں یہ ارادہ کرنا ہوگا آج امانت اعلیٰ حضرت سے ہمیں ایک سبق اور ایک درس لینا ہے ایک ہی بیٹا ہے کیوں ان کے دل میں انوار نہیں مچلتے ہوں گے ایک لوتا بیٹا ہے میں بھی اس کو کچھ دنیاوی ڈگری دلا ہے نہیں دنیا کو پیر کے نیچے رکھا اور اپنے بیٹے کو عالم بنا لیکن آپ سے کہتا ہوں اچھا کیا اس لیے کہ جس کی کئی آنکھیں ہوں اگر ایک آدھ آنکھ پھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جسے آنکھ کی قدرت نے ایک دی ہو اگر وہ بھی پھوٹ جائے تو ہونا کیا ہے بڑے ہوشیاری سے کام لیا انہوں نے بہت ہوشیاری سے اللہ نے ایک ہی آنکھ دی تھی اس ایک آنکھ کو اللہ کے نور سے اتنا روشن کیا اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں العلم نور علم نور ہے علم نور ہے روشن کر لیا
اگر دنیا پڑھا دیتے دین نہ پڑھاتے ایک ہی آنکھ تھی بے نور ہو جاتے کیا ہوتا؟ آپ سے کہتا ہوں ڈاکٹر بن جائے بچہ ٹیچر بن جائے انجینئر بن جائے دنیا میں عزت کا سبب بن سکتا ہے آخرت میں نجات کا سبب نہیں بن سکتا اگر اللہ نے اولاد دی ہے ارادہ کرو کم سے کم ایک بچے کو گھر کے بچے کو عالم یا حافظ ارادہ کرو کرتے ہو نیت میری عادت نہیں ہے ہاتھ اٹھوانے کی لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگ موجود ہو تو پھر برکت کے لیے اٹھائی لیا جائے ذرا دیکھو تو میں بھی مجھے تھوڑی دیر دیکھنے تو دے ذرا یہ منظر ہاتھ اٹھائے رکھ کے فرشتوں کو گواہ ہونے دے کم سے کم ایک بچہ عالم بن جائے حافظ بن جائے قاری بن جائے مفتی بن جائے انشاءاللہ وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا اور انشاءاللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا اپنے گھر کے بچوں کو ضرور کم سے کم ایک کو اور بھی لوگوں کو بنانا ہے تو اللہ کرے بناؤ لیکن کم سے کم ایک ضرور بننا چاہیے ورنہ یاد رکھنا آج حالات یہ ہے مر جاتے ہیں نا گھر کا لڑکا جنازہ پڑھانے کے قابل بھی نہیں لیکن ایک بات کہوں گا شک پیدا کرنے کے لیے نہیں شوق پیدا کرنا ایک بات کہہ رہا ہوں شک کے لیے نہیں شوق کے لیے کہہ رہا ہوں مسجد کا امام میرے باپ کا جنازہ پڑھائے گا اور اگر میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھاؤں گا تو بولو دل کی گہرائیوں سے کون دعا کرے گا جس بیٹے کا باپ مر گیا ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل سے آہوں فغاں کرے گا یا جسے کوئی غم ہی نہیں بڑی معذرت کے ساتھ آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن حق بولنا میری عادت ہے آپ کے ابا مریں گے مجھے وہ تکلیف کبھی نہیں ہوگی جو میرے باپ کے مرنے پر ہونی ہے یہ حقیقت نہیں ہے رشتے جتنے ہوتے ہیں محبت اتنی ہوتی ہے یاد رکھنا آپ کے گھر میں انتقال ہوگا مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا اگر اللہ نہ کرے میرے گھر میں انتقال ہوا تو مجھے جتنا دکھ ہوگا تو جس کا دکھ ہوگا جس کے دل کے اندر دکھ ہوگا تو وہ جتنی گہرائی سے پڑھے گا نا اللہم اغفر لے حجنا و میتنا جب حجنا و میتنا پڑھے گا نا تو 7 سال باپ کا انگلی پکڑ کے چلانا بھی یاد آئے گا ہاتھوں سے لقمے کھلانا بھی یاد آئے گا اور جو دل کی گہرائیوں سے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا بیٹا کرے گا اتنا کوئی اجنبی نہیں کر سکتا لیکن حالت یہ ہے کہ بیٹا کچھ جنازہ نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ اسے جنازے کی دعا یاد نہیں ہم نے اپنے بیٹوں کو تاجر تو بنایا لیکن اپنے بیٹوں کو دین نہیں پڑھایا تو بیٹا دکان سنبھالنے کے قابل تو بن گیا لیکن بیٹا جنازہ پڑھنے کے قابل بھی نہ بن سکا بلکہ آج کل کے ظالم بیٹے تو ایسے ہیں باپ کا جنازہ رکھا ہوتا ہے اور وہ دور روتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو پاک بھی نہیں ہیں اپنے باپ کا جنازہ کس منہ سے ادا کریں کیا تم نے اولاد کو دیا اور کیا پایا دکان تو دے دی دین نہیں دیا دکان دے دی اس کا بھلا ہوا تمہارا کیا بھلا ہوا اس لیے میری گزارش ہے اگر اپنی اولاد کو اپنے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنانا ہے تو کم سے کم گھر کے ایک بچے کو علم دین کے زیور سے ضرور آراستہ کرو کیونکہ تم مر جاؤ تو وہ تمہیں غسل بھی دے سکے اس لیے کہ یہ اسلامی معاملات ہیں یہ اسلامی معمولات ہیں کہ مرنے والے کو گھر والے غسل دیں حضور علیہ السلام کے صحابہ سب تھے لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے غسل میرے اہل بیت دے حضرت مولا کائنات نے غسل دیا حضرت عباس شامل تھے غسل میں حضرت عباس کے بیٹے شامل تھے غسل میں اور ہمیں بتا دیا گیا کہ گھر والے غسل دے کیا حکمت ہے کیا حکمت حضور نے اپنے غسل کے لیے گھر والوں کو متعین کر کے ہمیں پیغام دیا کیا دوسرے لوگ بولتے نہیں پھرتے ارے اس کے جسم میں تو باس آ رہی تھی بدبو آ رہی تھی بیٹا اگر اپنے باپ کا یہ عیب مرنے کے بعد دیکھے گا تو بولو بیان کرے یہ حکمتیں ہیں یہ حکمتیں قبر میں تم اتارو بس جاتے جاتے بات اختتام کو پہنچانا چاہتا ہوں علم نہیں سکھایا میری بہنیں اگر موجود ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں پڑھاؤ اپنے بچوں کو کہتی ہوں مولانا غربت ہے نہیں پڑھا سکتی میں کہتا ہوں کیا تمہارے گھر میں غربت نظام الدین اولیاء کی امی سے زیادہ ہے اس ماں پر اللہ لاکھوں کروڑوں سلام نازل فرمائے جسے دنیا بی بی زلیخا حضرت نظام الدین اولیاء کی امی کہلاتی ہے وہ چرخہ کاٹتی تھی شوہر کا وصال ہو گیا تھا جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور اپنے بچے کو امام حضرت نظام الدین اولیاء کو پڑھاتی تھی حتیٰ کہ فرماتے نظام الدین اولیاء کہ ہمارے گھر میں ایک ہفتے تک چولہا نہیں جلتا تھا تو میری ماں اتنی صابرہ اور شاکرہ تھی کہ
کہ کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا ہم فاقہ کریں گے، نہیں، میری ماں کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان بنیں گے۔ جب فاقہ کرنا ہوتا تو کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان بنیں گے۔ تو مجھے اپنی ماں کی بات پر اتنی لذت آتی تھی، پھر کبھی کبھی کئی دن تک ایک ساتھ کھانا بننے لگتا تھا تو میں ماں سے دھیر سے پوچھتا تھا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے، ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے۔ چرخہ کاٹ کر اپنے بیٹے کو پڑھایا، حتیٰ کہ جب دستار کا موقع آیا تو دستار کے موقع پر جب استاد نے کہا کہ بیٹا تمہاری امی سے کہو کہ علماء کے کھانے کا انتظام کرے اور تمہارے لیے امامے کا انتظام کرے، تو ماں نے کہا تھا بیٹا تمہارے استاد سے کہنا چند دن کی مہلت دے دیں، اس لیے کہ چرخہ کاٹ کے کھانے کا انتظام کروں گی اور ہاتھ سے تمہاری دستار میں خود بنوں گی، اس لیے کہ اپنے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ دکان سے دستار کا کپڑا خرید کر کے لا سکے۔ اس غربت کے ماحول میں ان ماؤں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، لیکن میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں میری ماؤں بہنوں اگر تم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا تو انجام کیا ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں انجام کیا ہوگا؟ اگر کوئی بے عزتی مت سمجھنا، نصیحت کے طور پہ کہنا، مجمع میں تمہاری بہن کو، ماں کو، بیوی کو، بیٹی کو لا کے کھڑا کر دے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑے، برداشت کرو؟ کون ہمت والا ہے؟ برداشت کرو گے؟ ہمت والا تو کہلا لو گے لیکن غیرت والا نہیں کہلا سکتے، بے غیرت کہلاؤ گے۔ اگر ہزاروں کے مجمع میں تمہاری بہن اور بیٹی، تمہاری ماں کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، جیتے جی تمہاری ماں کا، بیٹی کا، بیوی کا کوئی ہاتھ پکڑے تمہیں گوارا نہیں ہے، لیکن جہالت کی دہلیز نے کتنا ستیاناش کیا کہ جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹا علم نہ ہونے کی وجہ سے قبر میں اترنے کے قابل نہیں ہوتا، بہن کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھائی علم نہ ہونے کی وجہ سے قبر میں اترنے کے قابل نہیں ہوتا، جنازے سے اٹھا کر کے کس کی گود میں دیتے ہو؟ ماں کو، اجنبیوں کی گود میں، ان کے ہاتھوں میں، اپنی بیٹیوں کو ان کے ہاتھوں میں مرنے کے بعد دیتے ہو، جیتے جی کوئی ہاتھ پکڑ لے تو تمہاری آنکھوں سے خون ٹپکنے لگتا ہے اور مرنے کے بعد لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے ہو، اس لیے کہ تم قبر میں اتارنے کے قابل نہیں ہو نا۔ میری بہنوں سے پوچھتا ہوں بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنا کے کون سا تیر مار دیا تم نے کہ تمہارا بیٹا آخری وقت میں تمہیں کسی اور کے ہاتھ سے قبر میں اتروا رہا ہے؟ حالانکہ یہ کوئی حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس ماں کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ جس کا بیٹا عالم دین، حافظ قرآن یا کم سے کم دیندار ہو کر کے اپنے ہاتھوں سے آخری مرتبہ اپنی گود میں لے کر اپنی ماں کو قبر کی گود میں اتارا۔ اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ تم اپنی بچوں کو پڑھاؤ، تم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کم سے کم میری بہن آخری مرتبہ تمہیں کسی کے ہاتھ میں نہ دیا جا سکے، تمہارے گھر والے اپنے ہاتھوں سے تمہیں اتار سکے۔ ایک میت میں ابھی گیا لاک ڈاؤن کے اندر، بہن کا ان کے انتقال ہوا تھا، کوئی کہتا تھا حضرت آپ چاہے، کوئی کہتا تھا آپ چاہے، کوئی کہتا گھر والے پیچھے ہٹ رہے تھے، کوئی جانے تیار نہیں تھا، بالآخر پتہ ہے کہ قبرستان میں قبر کھودنے والے قبر میں اترے اور انہوں نے اس کو اتارا۔ یہ صورتحال ہے۔ خدا کے لیے دین کے قریب آؤ اور یاد رکھنا دین کسی کو غریب نہیں رہنے دیتا، جس دین کا دامن پکڑ لو تو خدا اور رسول مل جاتے ہیں، اس دین کا دامن پکڑنے سے دولت کیوں نہیں مل سکتی؟ سب کچھ مل سکتا ہے۔ آؤ دین کی طرف آؤ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش کوتاہی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔